میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ایک دن اپنے بڑے ابو کے گھر گیا تو آپی مجھے دیکھ چہرے پر دوپٹہ ڈال کر نقاب کرنے لگی۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ پھر مجھے بڑی امی نے بتایا کہ آپی نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے یہ سن کر خوب ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر تو سمجھیے میں ہر وقت بس آپی کو تنگ کرتا رہوں گا۔ وہ بیچاری مجھ سے منہ چھپاتی پھرتی، آپی تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ میرا ہر وقت کا تکیہ کلام تھا۔ مجھے یقین مانے بڑا مزہ آتا تھا انہیں جانگ جانگ کر دیکھ کر تنگ کرنے میں۔ ہمارے گھر بھی ایک ہی گلی میں تھے تو میں جب چاہتا منہ اٹھائے چلا آتا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ پردے سے پہلے تو میں اکثر آپی سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا۔ بچپن میں ان کی گود میں سر رکھ کر سو بھی جایا کرتا، اسی لیے میں ان سے کافی فری تھا۔ ایک بار لائٹ گئی ہوئی تھی اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپی کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ میں بھی تنگ کرنے کی نیت سے بالکل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ گرمی اس قدر شدید تھی مجھے لگا آج تو کچھ بولیں گی، کم از کم یہی کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے۔ پر جوان کی بچی اس گرمی میں منہ کو دوپٹے سے کور کرے ایسے کپڑے سلائی کرتی رہی جیسے مانو انہیں کوئی گرمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ آخر کار میں تھک کر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آپی کی شادی ہوئی تو میں نے ہی ان کا شرارہ سنبھال کر انہیں دولہے کی کار میں بٹھا کر رخصت کیا۔ لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی آپی کی اولاد ہوگی اور لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھے کہ بڑے ابو اور بڑی امی نے انہیں گھر پر روک لیا۔ انہیں گمان تھا کہ شاید اس سے معاملات حل ہو جائے۔ میں اس دوران پڑھائی کرنے باہر ملک چلا گیا۔ میں جب وہاں سے لوٹا تو مجھے بتایا گیا کہ آپی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، جس کے چکر میں وہ آپی پر اکثر تشدد کرتا تھا۔ اسے پردے والی کبھی پسند ہی نہیں تھی۔ گھر والوں نے زبردستی کروائی تھی یہ شادی۔ یہ جان کر میرا خون کھول گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا جب لڑکے کو لڑکی پسند ہی نہیں ہوتی تو پھر گھر والے کیوں زبردستی کر کے ایک بیچاری لڑکی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ لڑکا تو دوسری شادی کر کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، بیچاری لڑکی رولتی ہے۔ میں آپی سے ملنے آیا۔ وہ ان سالوں میں کافی تبدیل ہو گئی تھی، لیکن پردہ ابھی بھی قائم تھا۔ جب ان کا پردہ قائم تھا تو میں اپنی تنگ کرنے کی روایات کیسے توڑ سکتا تھا؟ میں نے پھر جھانکتے ہوئے کہا، آپی تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے کھو رہا تھا، جس کے جواب میں آج ان کے چہرے پر پہلے جیسی خوبصورت مسکان نہیں تھی جو مجھے ان کی آنکھوں میں جھلکتی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں کو فقط خاموشی تھی، ویران اداسی بھری تھی۔ ان میں بڑے ابو کے آفس میں بھی جاب پر لگ گیا، اسی لیے اکثر میرا ان کے گھر رات کو قیام ہو جاتا۔ تب آپی کے کمرے سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی، جنہیں سن کر میرا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد ہی مجھے اپنی ایک آفس کی کلیگ سے محبت ہو گئی۔ میں نے وقت ضائع نہ کیا اور شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ میری شادی حیا سے ہوگی۔ میں خود کو دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان تصور کر رہا تھا کہ جیسے میں نے چاہا وہی میری دلہن بنی، لیکن میری یہ خوشی گمانی زیادہ عرصے نہ رہی۔ ایک رات میں نے حیا کو کسی سے فون پر باتیں کرتے سنا۔ وہ کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ اس کی سہیلی کا منگیتر ہے، دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے، بس ان کی صلح کرانے کے لیے اس کے منگیتر سے بات کر رہی تھی۔ پر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یا شاید بھول گئی تھی وہ۔ میرے والدین بڑی بہن سے ملنے USA چلے گئے تھے 1 ماہ کے لیے۔ ایک دن میرے سر میں کافی درد تھا۔ میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا، بس پھر کیا تھا، آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو بتاتے ہوئے مجھے حیا آ جائے، پر جس کا نام بھی حیا تھا اس سے کیوں نہ آئی۔ میں بس یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس لمحے دل خون کے آنسو رویا۔ میں نے اسے فوراً طلاق دے کر فارغ کر ڈالا۔ 3 ماہ گزر گئے لیکن میرا دکھ کم نہ ہوا۔ ایک روز میں ایسے لائبریری میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا تھا، اچانک ایک کتاب میں سے آپی کی پرانی مسکراتی ہوئی تصویر نکل آئی۔ ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، رنگت دودھیا، کھلے بال۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ 1-2 لمحے کے لیے تو بس میں تکتا سا رہ گیا۔ شاید پہلی بار میں انہیں ایک لڑکی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ تو منہ سے بے ساختہ تعریفی کلمے ادا ہو گئے۔
جیسے ان کے کانوں نے سن لیا۔ مجھے واقعی خبر نہیں وہ کب وہاں آئی۔ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ آپی نے مجھے دیکھ پوچھا تو میرے چہرے پر 3 ماہ بعد پہلی بار مسکراہٹ بکھر آئی۔ آج دل میں شدید خواہش اٹھی کہ انہیں پھر سے تنگ کروں۔ پھر کیا تھا، ایک جھلک تصویر کی دیکھ کر میں نے تیزی سے دوڑ لگا دی۔ وہ کافی پتلی دبلی اور پتلی تھی۔ 2 منٹ میں نہ لگائے تھے انہوں نے میرا راستہ بلاک کرنے میں۔ میرے پاس جب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا تو میں نے آپی کی تصویر اپنی کمر کے پیچھے کر لی۔ وہ بیچاری ایک ہاتھ سے چہرے پر دوپٹہ ڈھکے دوسرے ہاتھ میرے آگے پھیلاتے ہوئے تصویر واپس مانگنے لگی۔ میں پیچھے قدم لینے لگا۔ میں نہیں دینے والا نجمہ، میں نے شرارت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں نے محسوس نہیں کیا لیکن یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو آپی کی جگہ میرے منہ سے نام نکلا تھا۔ لیکن نجمہ کو یہ بات فوراً محسوس ہوئی۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتے ہوئے، اگر میں نے غلط نہیں سنا تو علی تم نے ابھی میرا نام لیا؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ پوچھنے لگی۔ ان کے پوچھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ہاں، میں نے پہلی بار انہیں ان کے نام سے پکارا۔ علی اب مذاق زیادہ ہو رہا ہے، میری تصویر واپس کرو، وہ کہتے ہوئے میری جانب ایک قدم بڑھی تو میں پیچھے بک شیلف سے جا ٹکرایا۔ اوپر رکھی کچھ بے ترتیب کتابیں ہم دونوں پر آ کر زور سے گری۔ اس ایک لمحے جب کتابیں ان کے سر پر گری تو ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ اللہ، اتنا نور! میری آنکھیں دیکھ اش اش کر اٹھی۔ میں بچپن سے جھوٹ کہتا تھا ان سے کہ مجھے ان کا چہرہ نقاب میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر مجھے واقعی آتا تو میں کبھی حیا سے شادی کرتا ہی نہیں۔ میں بس اپنا سر پکڑا انہیں تختی باندھی دیکھ کر رہا تھا۔ اتنی باری کتابیں سر پر گری تھی پر مجھے مجال ہے کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہو۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے میرے ہاتھ سے تصویر چھینی اور باہر کی جانب بھاگ گیا۔ میں بس اسی لمحے کی یاد میں ہی قید ہو کر رہ گیا جب ان کا نقاب ہٹا تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ آپی سوری نجمہ کو اپنی دلہن بنانا ہے۔ میں ہر وقت نجمہ کے گھر ہی رہنے لگا۔ مجھے سکون ملتا تھا انہیں تنگ کر کے۔ پورے 9 ماہ کی کسر میں نے چند دنوں میں ہی نکالنے کی مانو ٹھان لی تھی۔ میں اب نام لے کر مخاطب کرتا تھا، ایک برابر ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس بھی چاہیے ہو تو نجمہ پانی لانا پلیز کہہ کر پورے گھر میں شور مچاتا۔ سب نے محسوس کرنا شروع کر دیا تو وہ پھر کیسے نہ کرتی کہ میرا انداز گفتگو کافی بدل گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بالکل جان کر ان کے سامنے بیٹھا انہیں تنگ کرنے کی نیت سے۔ وہ کافی صبر والا نیچر رکھتی تھی، اس سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا میں۔ تبھی مجھے پتا تھا کہ کتنا بھی تنگ کر لوں منہ سے ایک حرف ادا نہیں کریں گی۔ پر ایک دن آخرکار میری محبت، میری محنت رنگ لائی اور وہ غصے میں آ گئی۔ ایک دن میں کچن میں ان کا پیچھا کرتا ہوا جا پہنچا۔ وہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ مجھے واقعی خبر نہیں تھی کہ وہ میری موجودگی سے بے خبر ہیں اور چہرے پر نقاب نہیں ڈالا ہوا۔ میں اپنی عادت سے مجبور انہیں جھانکتے ہوئے بولا، نجمہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں شوخی سے بولتا بولتا خاموش ہوا۔ یہ دیکھ کے واقعی مجھے ان کا نوری چہرہ نظر آ گیا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی۔ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں خود بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ علی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، بھول گئی ہو کیا کہ میں بڑی بہن ہوں تمہاری؟ آپ ہی بولتے ہو تو مجھے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے چہرہ کور کر کے غصے سے کہہ کر مجھے دیکھا۔ یقین کریں پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا یہ غصہ میرے تنگ کرنے پر نہیں، میری نظروں کے بدل جانے پر ہے، جو وہ جان کر بھی انجان بن رہی تھی اتنے دنوں سے۔ ان کی غصیلی آواز سن میرا پورا وجود لرز گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، میرے ماتھے پر پسینہ بھی آنے لگا تھا۔ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا میں صرف ان کی رہبدار آواز، غصیلی نظریں دیکھ۔ پر پھر میں نے ہمت کی کیونکہ مجھے شادی کرنی تھی اور میں اپنے فیصلے کو لے کر نہایت سنجیدہ تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اگر میری بڑی بہن ہو تو پھر مجھ سے یہ پردہ کیوں؟ میرا سوال سن وہ بری طرح چونکی۔ میں نے آج انہیں ہمارے اصل رشتے سے تعارف کرایا۔ جس نظر سے میں انہیں دیکھنے لگا تھا تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی علی۔ وہ نہایت کم گو تھی۔ وہ منافقانہ انداز میں کہہ کر مجھے شکوے بھری نگاہ سے دیکھ جانے لگی۔ میرے دل کو ان کے کھلے الفاظ
چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ میں سرد لہجے میں بولنے لگا۔ مجھے نہیں خبر یہ ہمت مجھ میں کہاں سے آئی اچانک، پر میں نے صاف الفاظ میں حال دل بیان کر دیا۔ وہ یہ سن غصے سے پلٹی۔ میں شادی شدہ ہوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ان کا خود کو شادی شدہ کہنا مجھے کانٹوں پر لوٹا گیا تھا۔ دل میں تو بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، پر میں نے جذبات غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شوہر تو عورت کا محافظ ہوتا ہے، ایک نامحرم کے آپ کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں، کہاں ہے وہ اس وقت؟ آپ کس خوشگمانی میں جیتی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا کیسے بول پاتی ہیں اس خبیث شخص کو اپنا شوہر، جو آپ کو زندہ لاش بنا کر اپنی زندگی میں بدمست ہے۔ میں آپ کو اس بے معنی رشتے سے آزاد کرانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں میں طلاق کروا دوں آپ کی۔ میں نے نہایت محبت سے کہا۔ میری بات سن۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے۔ مجھے لگا اس لمحے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش آ گئی، مانو جینے کی کوئی امنگ جاگی ہو پھر سے۔ پھر کیا تھا اگلا قدم؟ میرا اپنے والدین سے بات کرنا تھا۔ مجھے خبر تھی سخت مخالفت ملے گی اس رشتے کی، مگر میں ڈٹ گیا۔ شادی تو نجمہ سے کروں گا۔ میں نے معاشرے کی پرواہ ذرا بھی نہیں کی، کیونکہ اس معاشرے کے دوگلے لوگ اور ان کی باتوں سے میں اچھی طرح واقفیت رکھتا ہوں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نجمہ کی منگنی جب اس خبیث لڑکے سے ہوئی تو وہ ہر وقت بس اس کی تعریف کی قصیدے سناتے رہتے تھے۔ پھر جب نجمہ کو اس کے شوہر نے مارا تو یہی لوگ ہمارے گھر میں بیٹھ کر اس کے شوہر کی برائی کرتے ہوئے کہتے، ہم نے تو بہت سمجھایا تھا، منع بھی کیا تھا اس رشتے کے لیے، پر سنتا کون ہے ہماری بات؟ آج کل تو سب اپنی اپنی چلاتے ہیں۔ دیکھا اب کیسے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کو بڑا خوش ہو کر میں نے اس خبیث شخص کی دوسری شادی کی مٹھائی کھاتے دیکھا۔ سب کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میں صرف ترس کھا رہا ہوں نجمہ پر، شاید وہ بھی یہی سمجھتی تھی۔ ایک بار میں صوفے پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا کہ وہ خود آ کر پانی کا گلاس اور ایک پرچی رکھ کر چلی گئیں۔ میں نے سارے کام چھوڑے، پہلے پرچی پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ نظر ثانی کرو اپنے فیصلے پر، میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، ساتھ ساتھ ایک بچے کی ماں ہوں، مجھ پر ترس کھا کر اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ میں ان مردوں میں سے نہ تھا جس نے عورت کی بے وفائی کا مزہ چکھا تھا۔ عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا میرا، مگر جب میری نظر نجمہ پر پڑی تھی تو مجھے اس کی پاک دامنی مجبور کرتی تھی یہ ماننے کے لیے ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دودھ کا جلا تو چاش بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں نجمہ کی پاک دامنی کا خود بہت بڑا گواہ تھا، تو اس سے اچھی لڑکی کون مل سکتی تھی مجھے جیون ساتھی کے طور پر یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پر میں اپنے نام کا علی تھا۔ سب کی مخالفت کے باوجود بڑے ابو کو لے کر نجمہ کی طلاق مانگنے بھیج گیا اس گھٹیا شخص کے پاس۔ یقین مانے میں گالیاں نہیں بکتا، ورنہ بہت اچھے اچھے القابات سے نواز کر آپ کو اس گھٹیا شخص کی شخصیات سے تعارف کرواتا۔ اس جیسا بے حس شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اتنی آرام سے ہمارے کہتے طلاق دے ڈالی، جیسے کوئی بوجھ ہو جو اتارنے کے لیے کب سے تیار بیٹھا ہو۔ طلاق والی بات میں جان کر کام کے بہانے بڑے ابو کے گھر میں ہی رکا۔ مجھے پتہ تھا آج کی رات اس بیچاری کے لیے بہت بھاری ہے۔ اس کے کمرے سے آج بہت سالوں بعد بری طرح چیخ مار مار کر رونے لگی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل اس کی تکلیف دیکھ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے واپسی کی آج اس کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ یہ غلطی اس کی نہیں، ہمارے معاشرے کی ہے، جو اس بیچاری کو اتنے سالوں تک اس جھوٹی امید میں رکھا کہ تم دعا کرو خدا تیرے شوہر کے دل میں رحم ڈال دے، دیکھنا ایک دن وہ آ کر تجھے واپس لے جائے گا، تجھے تیرا بچہ بھی ملے گا اور تیرا شوہر بھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے جملوں میں رشتہ دار خواتین کو نجمہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا سنتا رہتا تھا۔ اب تو مجھے منہ زبانی رٹ گئی تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب نجمہ میرے کمرے میں میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آج پھر سے میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد تصور کر رہا تھا۔ میں نے اوروں کی طرح گھونگھٹ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی ریت برقرار رکھتے ہوئے اس کے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ ڈال شوخی سے کہا، نجمہ مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، لیکن آج اتنے سالوں بعد جو اب اس کے خوبصورت نورانی چہرے پر وہی پیاری سی مسکان تھی جو نہ جانے اتنے سالوں کہاں کھو گئی تھی۔ میرا دل اس لمحے مسرت سے لبریز ہو گیا۔ پھر گھونگھٹ اٹھا کر میں نے اپنی خوبصورت دلہن کی پیشانی سے
اپنی پیشانی جوڑ کہا، میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی پاک دامن عورت سے نوازا۔ نجمہ کی آنکھوں میں شکراً خدا سن بھر آئی۔ میں نے اس کے موتی جیسے آنسو صاف کیے۔ فوراً میں بہت خوش رہنے لگا تھا، اتنا کہ شاید الفاظوں میں بیان ہی نہ کر سکوں۔ میں آفس میں بیٹھ کر بنا بات کے مسکرانے لگ جاتا تھا۔ میں اکثر اس کی گود میں لیٹ کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا، لیکن پریشانی یہ تھی وہ بہت زیادہ کم گو تھی۔ سوال کرو تو اس کا جواب صرف ہوتا۔ مجھے اب خواہش ہونے لگی کہ وہ بھی مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرے جیسے میں کرتا ہوں اس سے۔ کچھ ماہ بعد میری بڑی بہن اپنے 4 سالہ بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر رہنے آئی۔ اس کا بیٹا نجمہ کے بیٹے کے ہم عمر تھا۔ ایک روز میں نے گارڈن میں نجمہ کو اپنے بھانجے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت مجھے اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ محسوس ہوا کہ وہ کیا چیز ہے جو اسے دل خوشی دیتی ہے۔ میں نجمہ کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ میں آرزو رکھنے لگا کہ جو محبت میری آنکھوں میں ہے اس کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں بھی کبھی تو دیکھوں اپنے لیے۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی۔ جواب ہر بار کی طرح مخالفت میں ہی آیا تھا، جس کا مجھے پہلے ہی علم تھا، پر میں ہوں، ضد مزاجی تو مجھ میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہے۔ جب میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اپنی نجمہ کو دنیا کی ہر خوشی دینی ہے تو اب کوئی مائی کا لال میرا ارادہ بدل نہیں سکتا۔ ایک دن میں اسے پکنک پر لے جانے کا کہہ کر گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ بچوں کے اسکول کے دروازے پر لے آیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا میں انجان بننے کی اداکاری کرنے لگا، جیسے مجھے پتہ نہ ہو کہ اس اسکول میں حارث، نجمہ کا 3 سالہ بیٹا، پڑھتا ہو۔ یہ تو حارث کا وہ روحانسی آواز میں بولتے بولتے رکی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں حارث سے نہیں ملنا چاہتی، بڑی مشکل سے تو اس دل کو مارا ہے میں نے۔ پھر اس کی امیدیں مت جگاؤ، اسے اگر آج دیکھ لیا تو میری سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھے گی۔ مجھے اس اذیت میں دوبارہ مت ڈالو، میں اس بار نہیں سہ سکوں گی اس کی جدائی۔ نجمہ کی آنکھیں جڑجڑی موتی برسنے لگی تھی۔ میری جان، کون کمبخت تمہیں اذیت دینے لایا ہے یہاں؟ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، میں حارث کی کسٹڈی کورٹ کے ذریعے لے رہا ہوں۔ میں نے بہت پیار سے اسے دیکھ کے کہا۔ اس کی آنکھیں مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ واقعی؟ پر امی ابو؟ وہ ہچکچا کر رہی تھی۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، میں نے اطمینان سے بخش جواب دیا۔ وہ الگ بات ہے، بات کرنے کے باوجود وہ راضی نہ ہوئے کسی دوسرے آدمی کا بچہ لے کر پالنے پر۔ ان کا مشورہ یہی تھا کہ ابھی 1-2 سال رک جاؤ، خدا تمہیں خیر سے اولاد دے، اسے پال لینا۔ نجمہ بھی دوسرے بچے میں لگ کر حارث کے غم کو بھول جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے جب حارث گھر آ جائے گا تو وہ اپنی معصومیت سے سب کے دل کھوری جیت لے گا۔ اور رہی بات میری، تو مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ محبوب کی چیزوں سے بھی عشق و الفت کمال کی ہوتی ہے، وہ تو پھر میری نجمہ کے وجود کا حصہ ہے۔ نجمہ حارث کے آتے ہی گاڑی سے اتر کر بےتابی سے اسے گود میں اٹھا کر چومنے لگی، اسے سینے سے لگا کر زور قطار رونے لگی۔ وہاں اسکول کے پاس موجود تمام لوگوں کی نگاہ کا مرکز ہم ہی بنے ہوئے تھے، پر نجمہ کو اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ٹافی والے انکل! حارث مجھے دیکھ بے ساختہ اپنی توتلی زبان میں بولا۔ اصل میں 1 ہفتے سے میں روز حارث کے لیے ٹافیاں لے کر آتا تھا، کافی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی ہماری۔ انکل نہیں، ڈیڈی ہوں آپ کا، میں نے اس کے سر پر سہلاتے ہوئے کہا۔ میرے کہتے ہی نجمہ مجھے محبت احسان بھری نگاہوں سے تکنے لگی۔ آج اس کی آنکھوں میں وہی پیاری سی مسکان تھی جو اس پرانی تصویر میں تھی۔ اس کی آنکھوں کی الفت بتا رہی تھی کہ آج میں نے اس کا دل جیت لیا، پر میرے کان اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے یہ الفاظ۔ نجمہ بہت محبت الفت بھری نگاہوں سے علی کے چہرے پر جھک کر پیار سے اس کا گال سلانے ہی لگی تھی کہ اس کے ہاتھوں کے لمس سے علی چونک کر اٹھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ آنکھ کھولتے ہی اس نے نجمہ کی محبت بھری نگاہ پڑھ لی تھی۔ نجمہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی علی کے یوں اچانک اٹھ جانے پر۔ پیارا نہیں لگ رہا؟ میں سیدھا اٹھ کر بیٹھا، اسے ذرا برہمی سے گھورتے ہوئے استغفار کرنے لگا۔ لگ رہے ہو؟ اکثر وہ میرے قریب آتے ہی تھوڑا نروس سی ہو جاتی تھی۔ مجھے مزہ آتا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ صرف آج لگ رہا ہوں یا روز لگتا ہوں؟ میں نے سوچا موقع اچھا ہے اپنی تعریف محترمہ کے منہ سے سننے کا، اس لیے شوق نگاہیں اس کے نورانی چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ جواباً
شرمگین سی میرے کندھوں سے اپنا سر لگا کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا وہ رونا شروع ہو گئی ہے۔ میں اسے بڑے پیار سے چپ کرانے لگا۔ تم خدا کی دی ہوئی سب سے خوبصورت نعمت ہو جس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ شکریہ علی، میں کانٹوں بھری زندگی کو پھولوں کے سیج بنانے کے لیے۔ میں تو تمہارے قابل بھی نہیں، پھر بھی تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو۔ اس نے روتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہا، میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ میں بھی خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ خدا جانے کون سی نیکی پسند آئی ہے اس سے میری، جو تمہاری صورت میں اتنا خوبصورت انعام دیا ہے اس نے مجھے، کہہ کر میں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ 2 سال بعد خدا نے مجھے ایک خوبصورت شہزادی سے نوازا، جس کے بعد میری فیملی کمپلیٹ ہوگی۔ میں، میری پیارے پردے والی، میرا بیٹا حارث اور میری پیاری بیٹی نور۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔